اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین، دور بدلتا چلا جا رہا ہے، دور آگے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس دور کے بڑھتے ہوئے اس انداز میں، تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے اس خوبصورت انداز میں ہم نے قرآن مجید کو بھلا دیا، ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بھلا دیا، ہم نے اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے احکامات کو، ان کے اقوال کو ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے مسلمان تو پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم مغرب کی دنیا میں نظر اٹھا کر دیکھیں، نظر اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ قیامت کی بھی نشانی ہے کہ ایک دن آئے گا کہ دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہ ہم قیامت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی بھائی کی لڑائی، بہن بھائی کی لڑائی، بہن بھائی کا آپس میں نکاح، والدین کے ساتھ زیادتی، والدین بچوں کے ساتھ زیادتی، مطلب بہت سے ایسے معاملات ہیں، وراثت میں حصہ نہ دینا، اور اس کے علاوہ شادیوں میں دیری کرنا، اور بے حیائی کا بہت زیادہ پھیل جانا، بے حیائی والے کام کر کر بھی فخر کے ساتھ اپنے آپ کو ایکٹیو ظاہر کرنا کہ بھائی ہم تم سے بہت آگے ہیں بے حیائی کے کام میں۔ ناظرین اکرام، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں قیامت کی اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں پہلے ہی معلوم پڑ گیا، سرکار نے بتا دیا، کیونکہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، سرکار آج بھی سنتے ہیں۔ جب سرکار حیات تھے ظاہری طور پر، اللہ رب العزت ہم کلام ہوا کرتے تھے جبریل امین کے ذریعے۔ ناظرین، باتیں بہت سی ہیں، سرکار دو عالم اپنے اصحاب کو بتایا کرتے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، فلاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد فلاں صحاب فلاں میرا ایک عاشق آئے گا، اس سے میری امت کے لیے دعا کروا۔ مطلب بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں، انہیں کون بتاتا تھا؟ اللہ انہیں بتاتا تھا، وہ غیب دان تھے۔ وما ہوا علی الغیب بدنین کا تاج پہنے ہوئے ہمارے آقا کریم تھے۔ آقا کریم کے صحابہ جنہوں نے دن رات حضور کا ساتھ دیا، دن رات حضور پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، انہوں نے حضور کے ساتھ سچائی والا عشق کیا ہے اور بتایا ہے کہ عشق اسے کہتے ہیں۔ عشق کے آئین کو بھی ہم نہیں سمجھتے اور ہم عشق کے دعوے کیے بیٹھے ہیں، لیکن صحابہ اور اہل بیت نے بتایا کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ اہل بیت کے شہزادے امام حسین نے کربلا میں کر کر دکھایا، اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام نے کہیں مساجد میں، کہیں جنگ میں، کہیں حضور کے آمنے سامنے عشق کر کے دکھایا۔ نہیں دیکھا کہ سامنے بیٹا ہے، سامنے باپ ہے، سامنے رشتہ دار ہے، کیا ہے، حضور کے خلاف بات کی، گردن اڑا دی۔ ناظرین، یہ عشق ہی تو تھا۔ ایک عاشق اور بھی اس دنیا میں رہے جنہوں نے، جو دعائے رسول ہیں، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کر کہا، یا اللہ اب ایک عمر کی ضرورت ہے، وہ عمر عطا فرما۔ آج حضرت عمر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت عمر کا تعارف کیا ہے، انہوں نے اسلام کس انداز میں قبول کیا۔ کچھ واقعات انشاءاللہ ہم علماء اکرام سے جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک ہمارے ساتھ پیاری سی شہزادی موجود ہے، بہت خوبصورت انداز میں وہ بھی گفتگو کرتی ہیں، مختلف چینلز پر ہم نے انہیں دیکھا، مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ تو ہماری ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں اسپیشلی وینس ٹی وی کا ہمیشہ شکر گزار رہا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا۔ میں یہاں بیٹھ کر، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان لوگوں کو یہاں لا کر بٹھاؤں کہ جو کہیں اسکرین پر نہیں گئے۔ ہم ناظرین بیچتے نہیں ہیں، ہم کچھ مطلب ایک سلسلہ ہوتا ہے نا، آپ سمجھ سکتے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہ میری پرسنلی اپنی کوشش یہ ہوتی ہے
اچھا بولنے والا ہو، اچھا پڑھنے والا ہو یا پڑھنے والی ہو، چاہے وہ محترم ہو چاہے وہ محترمہ ہو، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمیں سنائیں، کیونکہ وہ حضور کا کلام پڑھتے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ تقریر کے زمرے میں ہو چاہے وہ نعت شریف کے حوالے سے ہو، یا اللہ کا کلام اچھا پڑھتے ہیں، آئے ہم انہیں موقع دیں گے۔ میری یہ کوشش رہا کرتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، پہلی مرتبہ نور ہدایت کا حصہ بنے، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بلندی عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب علامہ محمد جان رضا صاحب، ان کی ملاقات آپ سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے؟ جی اللہ کے سامنے آپ کو ماشاء اللہ جی، آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی جی۔ انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا پہلے یہ تو بتائیں علامہ صاحب، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ آپ کہیں آئی تھنک دورہ حدیث میں اس وقت، جی دورہ مطلب حدیث جو میں آخری سلسلہ جی دورہ حدیث دارالعلوم قمر الاسلام پنجاب چرنگی میں عظمت اللہ شاہ حمدانی صاحب کا ادارہ ہے، جس میں ابھی دورہ حدیث کی مصروفیت ہے۔ یہ آخری سال ہے درس نظامی کا، اس میں یہ دورہ حدیث چل رہا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ اگر آپ کا میں قد دیکھوں نا، معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے گا، ہمارے یہاں تو علماء کرام ذرا بڑے بڑے ہوتے ہیں اور پتہ لگ رہا ہے۔ آپ کے قد کے مطابق اگر میں دیکھوں تو ایسا لگتا ہے آپ درجہ اولا یا درجہ ثانیہ میں، لیکن ماشاءاللہ کتنی عمر میں آپ نے درس نظامی کا آغاز کر لیا تھا؟ میں نے 2014 میں درس نظامی کا آغاز شروع کیا تھا، جب میری عمر 14 سال تھی۔ میری 2001 کی پیدائش ہے، تو میں نے 2014 میں ہی درس نظامی شروع کر دی تھی، اور قرآن پاک جو ہے میں نے صرف 2 سال میں حفظ کر لیا تھا۔ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں؟ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ، حافظ کا نام بھی ایڈ ہونا چاہیے جی۔ اچھا، حفظ کے دوران مار کھائیے کبھی استاد صاحب سے؟ یہ تو صاف ظاہر لگتی رہتی ہے، جب شرارتیں کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا تھا جب شرارتیں کرتے تب لگتی تھی، لیکن پڑھائی کے معاملے میں کبھی نہیں لگی الحمدللہ۔ چلیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ گفتگو میں کبھی کبھی تھوڑی اسمائل بھی ہونی چاہیے، مذاق بھی ہونا چاہیے، گفتگو میں مزہ آتا ہے، پروگرام میں مزہ آتا ہے۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے ساتھ ایک پیاری سی بچی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گفتگو کرتی ہیں مختلف چینلز پر، انہوں نے اسپیچ کی ہے، مقابلوں میں حصہ لیتی رہی ہیں۔ جب کوئی مقابلے میں حصہ لیتا ہے وہ ایک لیول الگ ہوتا ہے، جب آپ ان کو اپنے سامنے بلا کر ان کو ایز اے گیسٹ لا کر بٹھاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں ان کی بھی حوصلہ افزائی، اور جتنے اس طرح کے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ جب آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں نا، کسی کو آپ موقع دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کو موقع نہیں، آپ کو مواقع ملتے ہیں۔ جب آپ کو مواقع ملے، آپ اوروں کو موقع اور زیادہ دیں، پھر موقع نہیں، پھر آپ مواقع فراہم کریں، اللہ کریم آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی فرمائے گا۔ میں نے اپنے اس دور کے اندر، اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا کامیاب ہوتے ہوئے۔ میں نے ان سے معلوم کیا کہ جناب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگے صاحب کامیابی کا راز یہ ہے، ایک لائن پڑھی ہے آدھی پڑھائی ہے، ایک لائن سیکھی ہے آدھی سکھائی ہے۔ اسی طرح کا اگر سلسلہ جاری رہا تو یقین جانیے ملک پاکستان بہت ترقی کرے گا، ہمارا ٹیلنٹ بہت آگے جائے گا۔ ہم ٹیلنٹ کو دبا کر رکھتے ہیں، جب ٹیلنٹ کی عمر ختم ہو جاتی ہے، جب اس کا ایک بڑھنے کا عروج پہ آنے کا سلسلہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، تب ہم اسے موقع دیتے ہیں، تب فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بچپن سے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم انہیں اسلام کے نصیب فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مہروز زعفران ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج آپ کس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گی؟ مطلب ہمارے ناظرین کو آپ کس موضوع پر گفتگو کر کے دکھائیں گی؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسپیچ کروں گی۔ بالکل انشاءاللہ وہ ہم آپ سے سنیں گے، لیکن آج کا ہمارا ناظرین موضوع حضرت عمر کی شان ہے، تو علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم مہروز صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، تعارف کی اگر میں بات کروں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میں سب سے پہلے بہت مشکور ہوں حامد بھائی کا اور ان کی ٹیم کا، اور اپنے استاد محترم پروفیسر حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کا، اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ اساتذہ کرام کی دعا ہے کہ آج مجھے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں کچھ بیان کرنے کا موقع ملا، مجھے سعادت ملی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ حضرت جہاں آپ نے بات کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر ہے۔ اب عمر کا معنی ہے آباد کرنا یا آباد کرنے والا۔
اسی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مکہ مدینہ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے ذریعے اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے وہ آباد فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ کی کنیت ہے ابو حفص اور آپ کا لقب ہے فاروق۔ یہ فاروق لقب آپ کو کب ملا، کس وجہ سے ملا، بہت ساری روایت ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے ریاض النظرہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں حضرت عمر کو فاروق کا لقب یوم بدر والے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور بھی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا تو وہ معاملہ لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو اس منافق نے کہا اب میں عمر کے پاس جا کر یہ فیصلہ کراؤں گا۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جب عمر کے پاس گئے تو اس یہودی نے کہا کہ ہمارا فیصلہ تو ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ عمر سے فیصلہ کروانا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے کمرے کے اندر، کہا میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، تلوار اٹھائی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا، کہا جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا میرا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ تو اسی وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا نام فاروق ہے، یہ فاروق حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام خطاب ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی شہادت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی شہادت یکم محرم الحرام 24 ہجری کو ہی، اور حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہے، ہر شخص طالب اسلام ہے لیکن حضرت عمر فاروق وہ ہیں جو مطلوب اسلام ہیں، ہر شخص طالب اسلام ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلوب اسلام ہے۔ اسی طریقے سے ہر صحابی مرید رسول ہے لیکن حضرت عمر فاروق وہ ہستی ہیں کہ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی ہیں۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں جو داماد علی ہیں اور نائب رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو رب نے حضور کی دعاؤں میں عطا کیا۔ حضرت عمر وہ ہستی ہیں۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے تعارف ارشاد فرمایا۔ اچھا اگر میں یہ کہوں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے قبول اسلام کا کیا سلسلہ تھا؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور ارادے سے نکلے تو کسی نے کہا کہ عمر کہاں جاتے ہو، ادھر اپنے گھر کی طرف تو بڑھو، گھر پہ جا کر تو دیکھو۔ تو یہ ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے، میں چاہوں گا اس واقعے کو بھی اگر آپ ارشاد فرمائیں، اس کے علاوہ بھی اسلام قبول اسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، ترمذی شریف کتاب فضائل الصحابہ با مناقب عمر میں حدیث نمبر 37 یہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود تینوں اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے، ان دونوں میں سے جو تجھے ایک پسند ہے نا، اس کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرما، اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اس وقت کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، جس دن حضور نے یہ دعا مانگی اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو تیز کر رہے تھے اور یہ ارادہ تھا معاذ اللہ کہ آج مسلمانوں کے نبی کا معاملہ ختم کر دوں گا، آج معاذ اللہ ان کو قتل کر ڈالوں گا۔ آپ تلوار لے کر نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں، آج مسلمانوں کے نبی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے کہا ان کو بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ کہا تمہارے گھر والوں نے، جس کو تو ختم کرنے جا رہا ہے، تمہارے گھر والوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر غصے میں آئے، دروازہ بجایا اور اپنی بہن، ان کی بہن نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ اس وقت قرآن سورۃ طٰ کی چند آیت پڑھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس کو تو اسلام مسلمان ہو چکی تھی، اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ اب اس وقت کیا ہوا؟ حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اتنا مارا، ان کو بھی مارا اور اپنے بہن بھائی کو بھی مارا کہ ان کے سر سے خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب کی بہن نے کہا اے عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تو مجھے مارتا تھک جائے گا لیکن میں رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اور آپ کے بہن بھائی نے بھی یہی جواب دیا کہ اے عمر تو ہمیں تو موت تو گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر نے کہا پھر ایسا ہے کیا کہ تم لوگ کو موت تو گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے وہ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عمر کی بہن نے کہا
پاک ہو کے آؤ، پاک لباس پہن کے آؤ، پھر میں سناؤں گی۔ جب حضرت عمر گئے، پاک ہو کے آئے، پاک لباس پہن کے آئے، پھر ان کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیت سنائی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اور سناؤ۔ جب انہوں نے اور سنایا تو حضرت عمر پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے فرمایا مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ جس صحابی نے کہا تھا نا، وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہے تھے یہ سارا معاملہ، انہوں نے کہا عمر آپ کو مبارک ہو، میں نے صبح دیکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے، یا اللہ عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، ان دونوں میں سے جو تجھے ایک پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرما۔ مجھے لگتا ہے کہ حضور کی دعا تجھ پر اثر کر گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چلتے ہیں، اس وقت کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں رونق افروز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہیں، دروازے پر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی پاک حضرت امیر حمزہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے، مجھے لگتا ہے کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، وہ میری دعا آ رہی ہے، اس کو آنے دو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کہ اب بھی تجھ پر ظاہر نہیں ہو کہ تو حق کو قبول کرے۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ میں کلمہ ہی تو پڑھنے آیا ہوں، میں آپ کا ہی تو غلام بننے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ جی ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، کہہ دیا آ میرے دامن میں آ جا، کہہ دیا تو ہو گیا۔ سرکار کا کیا خوبصورت انداز، سرکار کی دعا کا کیا خوبصورت انداز، یہاں دعا کرتے ہیں وہاں اللہ کریم دعا قبول کرتا ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت ترین شان بیان کی اور ماشاءاللہ اب لگاتار کیے جا رہے تھے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ کیوں نہ ہم سرکار کی بارگاہ میں چلیں جن کے صدقے ساری کائنات بنی ہے، جن کے صدقے پوری دنیا ملی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ عشق، یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ انداز کس کی وجہ سے تھا؟ سرکار کی وجہ سے۔ کیوں نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا مہروز زعفران سے کہ اپنے انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کریں۔ جی تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فوسہار کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں، وہی لاہ مکا کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات صرف 1400 سال قبل کی نہیں اور نہ صرف عرب کی ہے، بلکہ آج بھی میرے نبی پاک جیسا خوش گفتار و زبان دان اور عمدہ گفتگو کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ بے مثال ہے مگر ان کا کردار سب کے لیے مثال ہے، ان کی تعلیمات لازوال ہے۔ اگر ان کے حسن کی بات کروں تو ان کے سامنے چاند بے نور ہیں، تارے بجھے بجھے سے ہیں اور آفتاب ڈوبا ڈوبا سا۔ وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، یا چاند خود کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعا دینے والا، وہ اوت کے پہاڑ پر دان شہید کروا کے بھی مسکرانے والا، جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی مزمل کہے تو کبھی مدثر کہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایک صورت کی تعریف کے لیے 114 صورتیں اتار دی گئی۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انور کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے تو قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ کھائیے قسم خود قرآن نے اسحاق کے دوڑتے گھوڑوں کی، جب اسحاق کا یہ عالم ہو تو سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات ہے۔ میرے نبی کی زندگی سورج سے زیادہ چمکتی ہے۔ سورج تو ڈوبتا ہے، چاند تو گٹتا ہے، سورج میں آگ ہے، چاند میں داغ ہے، میرا نبی بے آگ ہے، میرا نبی بے داغ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے رب کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے
तो जहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लब कुशाई की। हमारा अंदाज वहाँ नहीं देखा जाता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा दिल देखा जाता है कि हम किस दिल और किस नीयत के साथ, नीयत देखी जाती है कि किस नीयत के साथ हुजूर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में। अच्छा ये बताएं, आप स्पीच करती हैं घर पे, यकीनन आप आईने के सामने खड़े होकर तैयारी भी करती होंगी, जो आपके स्टाइल है ना मूवमेंट की सारी चीज़ें, तो किसको फॉलो करती हैं स्पीच में, किसको पसंद करती हैं और किसको सुनती हैं ज़्यादा? मैं तो ज़्यादातर बच्चों की स्पीच वगैरह देखती हूँ, और जब मैं सेंटर जाती हूँ ना, हमारे जो सर है सर कामरान, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब भी मैं किसी भी टीवी चैनल पे जब मेरी स्पीच होती है तो सर पहले मुझे सेंटर में तैयारी करवाते हैं। जो सेंटर के जो मेरे सारे बच्चे होते हैं दोस्त, उनके सामने मैं 2-3 दफ़ा स्पीच करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ शीशे के सामने, तो फिर मेरी स्पीच अच्छी हो जाती है। आईने के सामने, क्योंकि हमारे असातिज़ा भी कहा करते हैं कि जब भी किसी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो आप अपने सामने आईना रखें, और ये समझे लाखों लोग आपके सामने खड़े हैं, इस तरह आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे कि नाज़रीन हमारे वालिदैन भी देख रहे होंगे, मेरे वालिदैन जो हमारी ऑडियंस है इनके भी यकीनन छोटे छोटे बच्चे होंगे, और हमारे जो मोहतरमा यहाँ मौजूद हैं इनके वालिदैन भी देख रहे होंगे, उनके अंदर एक और हौसला पैदा हो गया कि माशाल्लाह कल कोई बच्ची यहाँ रूम में, हमारे घर में, घर के अंदर बच्चों के सामने स्पीच कर रही थी, आज स्क्रीन पे जाकर पूरी दुनिया के सामने स्पीच कर रही हैं। इनका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा, इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते चले जाइए, आप और कोशिश करें और मेहनत करें, अल्लाह करीम आपको और इज़्ज़त अता फरमाएगा, इसके अंदर और निखार पैदा करें, बहुत आगे जाएंगी। नाज़रीन आपसे भी गुजारिश है, अपने बच्चों को इस लाइन पे लगाएं, स्पीच करें, नात पढ़ें, तिलावत कुरान करें। हम तो पता नहीं किन कामों में लग गए, कहाँ हम तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब, टिकटॉक वगैरह वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम, इसमें कुछ नहीं। हाँ रहें, इसमें भी रहें, लेकिन यही काम करें, अच्छे अच्छे काम करें, नाते पढ़ें, तिलावत कुरान करें, घर में भी बरकत होगी, वालिदैन भी सर उठा कर चलेंगे कि हाँ जी हमारी बच्ची सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर तकरीर करके आई है, या बच्चा तकरीर करके आया, या नात पढ़ के। वालिदैन भी फ़ख्र से बताते हैं। लामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ, कोशिश करूँगा आप आइंदा भी तशरीफ़ लाएँ, हमें बहुत खुशी होगी। इस तरह के बच्चे नात पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले, स्पीच करने वाले आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। नाज़रीन हमेशा की तरह आपसे भी गुजारिश, अपना, अपने अहल अयाल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सबका ख्याल रखिए। वीनस टीवी की पूरी टीम को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।